کالجوں کے اندر یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ کرسی مسلمان کرسی ہے اور یہ میز ہندو میز ہے، تو ہمارے ملک اور ریاست اور معاشرے کے اندر کیا پیدا ہوگا وہ آپ بہت بخوبی طریقے سے اس سے واقف ہیں۔ وہ ایلیٹ جو سیکولرزم پاکستان میں چاہ رہی ہے، اٹ از نو کوئنسیڈنس کہ ان کے گھر میں اگینسٹ دا لا انڈر ایج نان مسلم بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے رائٹس کے لیے کوئی بندہ بات نہیں کر رہا ہے۔ کہ آپ مجھے کوئی ایک ریلیجس آرڈیننس، کوئی ایک ریلیجس لیجسلیشن یا کوئی ایک ریلیجس پالیسی اٹھا کے دکھائیں جس کی وجہ سے وائلنس نہ پروموٹ ہوئی ہو بلکہ پیس پروموٹ ہوئی ہو۔ ہمارے جو مسائل ہیں دے آر ناٹ بیکاز آف دا ریلیجن، دے آر ڈسپائٹ آف دا ریلیجن، اور وہ اس لیے کہ ریلیجن کو ہم نے کبھی کھل کے اس ملک میں اس کی پالیسی کا حصہ بننے ہی نہیں دیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹی سی ایم کے نئے سلسلے ٹی سی ایم ڈیبیٹ میں ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ جیسے کہ اس سلسلے کا ٹائٹل بتا رہا ہے ٹی سی ایم ڈیبیٹس، یعنی یہ ایک بحث و مباحثے والا سلسلہ ہے، لیکن معاشرے میں بحث و مباحثہ تبھی کارفرما اور کارآمد ہوتا ہے جب اس سے کچھ اچھا حاصل ہو، یعنی رزلٹ اچھا نکلے، اور وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب برداشت موجود ہو، یعنی گفتگو ہو، لحاظ ہو، احترام ہو، اور اپنے مخالف نقطہ نظر رکھنے والوں کی ریزنز کو سننے کی ہمت ہو، اور پھر ایک آرگومنٹ کے ذریعے اسے جواب دیا جائے۔ اور ٹی سی ایم ڈیبیٹ میں ہم اسی ایک طریقہ کار اور اسی رسم کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کا پہلا پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع بہت خاص ہے اور تھوڑا سا سینسٹیو بھی ہے۔ یقیناً ڈیبیٹ سخت تبھی ہوتی ہیں جب موضوع تھوڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ آج کا موضوع ہے that should religion be a part of the state or should religion or state be connected؟ کیا مذہب اور ریاست میں ہم آہنگی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں۔ کہنے والے حرف عام میں کہتے ہیں کہ جی ایک تھیوکریٹک سٹیٹ ہے اور ایک سیکولر سٹیٹ ہے، یعنی دو مختلف آئیڈیالوجیز ہیں۔ سو ان ڈیبیٹس میں دو کنٹراسٹنگ آئیڈیالوجیز کے درمیان جو کمپلیکسٹیز پائی جاتی ہیں اس کے اوپر ہوگی گفتگو۔ اور آج ہماری اس گفتگو اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے دو معزز مہمان موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہرب معیز اوان، جو کہ پالیسی ایکسپرٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں اور پرفارمنگ آرٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو اکٹھا نہیں چلنا چاہیے، انہیں اپنے اپنے الگ دائروں میں رہنا چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے معزز مہمان ہیں محترم کیسر احمد راجہ صاحب، جو کہ رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں اور اپنے آپ کو پولیمسسٹ سمجھتے ہیں، یعنی وہ کنٹروورشل نکات اور موضوعات پہ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ریلیجن اور اسٹیٹ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، یعنی کہہ لیں کہ ہم جولی ہیں ایک دوسرے کے۔ کس کا کیا نقطہ نظر ہے اور کیوں یہ نقطہ نظر ہے، یہی آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ پروگرام میں گفتگو کو ایک کہتے ہیں نا ڈسپلن اور انتظام اس کا جو رکھنے کے لیے ایک فارمیٹ جو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ فارمیٹ پروگرام کا یہ ہوگا کہ پہلے دونوں مہمانوں کو 10-10 منٹ دیے جائیں گے کہ وہ اوپننگ سٹیٹمنٹ پیش کریں۔ اوپننگ سٹیٹمنٹ سے مراد ہے کہ وہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ یہ نقطہ نظر کیوں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 10-10 منٹ دیے جائیں گے دونوں مہمانوں کو ریبٹل کے لیے، یعنی جو ان کے مخالف آرا رکھتے ہیں ان کی آرا میں کیا کمی بیشی ہے جس کا اختلاف کرتے ہیں، جس کے مخالف ان کا نقطہ نظر ہے۔ اس کے بعد رسپانس ٹو دا ریبٹل ہے، 7 منٹ دیے جائیں گے، اور پھر ہوگا کراس ایگزامینیشن، جس میں دونوں مہمانوں کو باری باری 10-10 منٹ دیے جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے سوالات کر سکتے ہیں۔ وہ چبھتے ہوئے سوالات بھی ہو سکتے ہیں اور مشکل سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری پورشن 7 منٹ کا ہوگا، جس میں دونوں مہمانوں کو دیے جائیں گے 7 منٹ فار دیئر کلوزنگ سٹیٹمنٹ۔ اور اس تمام گفتگو کے بعد آپ کے پاس ہوگا اختیار یہ سوچنے کا کہ کس نے کیا بات صحیح کہی اور کیا بات مجھے ماننی ہے اور کس بات سے مجھے انکار کرنا ہے۔ ہمارے یہ جو دونوں مہمان ہیں آن لائن سپیس میں ان کی اچھی خاصی فالوونگ ہے، اور جب ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ مذہب اور ریاست ساتھ ساتھ چلنے چاہیے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آن لائن سپیس میں ان دو مہمانوں کے درمیان کچھ تلخ کلامی اور کچھ گرما گرمی چل رہی تھی، جس وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کو مدعو کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم دیا جائے۔ اور ہم شکر گزار ہیں دونوں مہمانوں کے کہ انہوں نے ٹی سی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنی پوری وہ جسے کہتے ہیں اعتماد کا اظہار کیا۔
اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام احترام اور عزت کا دائرہ قائم رکھتے ہوئے اس جورسڈکشن میں رہتے ہوئے احترام کے گفتگو کو آگے چلائیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے دونوں مہمانوں کے فین فالوونگ ہے، تو میں ایک گزارش کرتا چلوں جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ اپنی فین فالوونگ کی یعنی تھوڑی دیر کے لیے اتار کے دونوں کی باتیں سنیے گا، دونوں کے آرگومنٹ سنیے گا، کیونکہ یہی طریقہ ہے فکری بڑھوتری کا یا نشو نما کا۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر مہرب معیز اوان جو ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دیجیے۔ مہرب، آپ کے پاس ہیں 10 منٹ۔ Thank you so much, moderator صاحب, for the introduction and for setting out the rules of the discussion. میں آج یہاں پہ اس ڈیبیٹ کے اندر اپنا پوائنٹ اور پرسپیکٹو پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت سی بیشتر پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے، پولیٹیکل موومنٹس کا بھی ہے، کہ ریاست کو اور مذہب کو جدا ہونا چاہیے۔ ریاست اور مذہب ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ریاست اور مذہب کے ساتھ چلنے سے نہ صرف ریاست کی اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ ریاست اور مذہب کے ساتھ چلنے کی وجہ سے مذہبی جارحداری، ریلیجس ہیجمنی قائم ہوتی ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کے آپریشن کا اور سوسائٹی کے اندر وائلنس کا ذریعہ بنتی ہے۔ مگر یہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ریاست کا مقصد کیا ہے اور ریاست ہوتی کیا ہے۔ ریاست ایک ماڈرن ہیومن سسٹم کے دورانیے کے اندر وجود کے اندر آئی، اور ریاست ایک انسٹیٹیوشن ہے، ریاست ایک گورننس کا میکنزم ہے جس کے ذریعے ایک سٹیزن ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے تھرو اے کانسٹیٹیوشن، جہاں پہ ریاست کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کچھ سٹیزن کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میرے خیال سے ایک اس قسم کی ارینجمنٹ جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا میوچول کانٹریکٹ آف بینیفٹ سائن کریں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں گا اور آپ میرے لیے کیا کریں گے، اس کے اندر اگر دوسری پارٹی انینیمیٹ ہے، یعنی کہ دوسری پارٹی کوئی ایک انسان نہیں ہے، دوسری پارٹی ایک ادارہ ہے، اور ادارے کو چلانے کے لیے پالیسیز، میکنزمز، پیپل، فلاسفیز، ان تمام چیزوں نے یونیسن کے ساتھ چل کے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ پریزنٹ کرنا ہے، میں اس قسم کی ایک باڈی کو ایک انینیمیٹ باڈی کنسیڈر کرتی ہوں۔ انینیمیٹ باڈی کا مطلب ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہوا کہ اس ریاست کا کوئی انہیرنٹ کیریکٹر نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی تمام ریاستوں کا ایک انہیرنٹ کیریکٹر ہوتا ہے، اس ریاست کے کیریکٹر کو بریتھ کیا جاتا ہے، اور یہ جو ریاست کا کیریکٹر سمجھا جاتا ہے، جو بنایا جاتا ہے، یہ اس سٹیزن اور اسٹیٹ کا جو آپس میں کنٹریکچوئل میکنزم ہے جو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اس میکنزم کو ریلیجن کے ذریعے ڈیفائن کرنا آٹومیٹکلی ایلیمنیٹ کر دیتا ہے ان تمام لوگوں کو جو یا تو اس ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے، یا جو کسی بھی ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے، یا جو تعلق تو اس ریلیجن سے رکھتے ہیں لیکن اس ریلیجن کی اس اسپیسیفک انٹرپریٹیشن سے تعلق نہیں رکھتے جس کے ذریعے اس کانٹریکٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آلدو ہمارے پاس اس قسم کی ریٹرک اور اس طرح کی باتیں ہمیشہ مذہبی ریاستیں کرتی ہیں کہ ہم تمام امت کے لیے ہیں، ہم تمام لوگوں کے لیے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو انشور ایکوالٹی فار ایوری باڈی، لیکن وہ ایکوالٹی کبھی بھی کسی کے لیے بھی انشور نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کیتھولک ویٹیکن سٹی کے اندر کیتھولکس آر سپیریئر، پروٹسٹنٹس آر ناٹ، کرسچنز آر سپیریئر، آل ریلیجنز آر ناٹ، بالکل اسی طرح اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر بھی مسلمز آر سپیریئر اینڈ ادر ریلیجس مائنورٹیز آر انفیریئر۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پیپر کے اندر تو یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا گیا، قائد اعظم کا تو یہ خواب نہیں تھا، 14 اگست سے تو پہلے یہ بات نہیں دیکھی گئی تھی، مگر یہ تمام باتیں ہیں، یہ ریٹرک ہے، یہ ڈائیلاگز ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں۔ اگر آپ حقیقت کے اندر پاکستان کی ریلیجس مائنورٹیز کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں اور آپ ان کو کمپیئر کریں پاکستان کی ریلیجس میجورٹی یعنی کہ مسلمس کے ساتھ، تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا، نہ صرف ایجوکیشن کے اندر، نہ صرف اکنامکس کے اندر، نہ صرف ایکسیس ٹو آل کوالٹی سروسز جو کہ اسٹیٹ نے انشور کرنی ہے، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی دا لیک آف شیورٹی آف لائف، جہاں پہ صرف اس لیے کہ آپ کا مذہب وہ نہیں جو کہ اس ان اینیمیٹ ریاست نے خود کو اڑایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی اور جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی از کانسٹنٹلی گوئنگ ٹو بی لوور دین دیٹ آف دا میجورٹی۔ ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ کی کوئی ریلیجس کریکٹرسٹک نہیں ہو سکتی، نلکے ٹوٹی کا مذہب نہیں ہو سکتا، چمچ پیالے کا مذہب نہیں ہو سکتا، کتاب کرسی میز کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم آج اپنے اسکولوں کالجوں کے اندر یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ کرسی مسلمان کرسی ہے اور یہ میز ہندو میز ہے، تو ہمارے ملک اور ریاست اور معاشرے کے اندر کیا پیدا ہوگا وہ آپ بہت بخوبی طریقے سے اس سے واقف ہیں، کیونکہ اسی قسم کی سرکمسٹانسز 1946 کے اندر پوسٹ کلونیل انڈیا کے اندر پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔
सो बारहा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, इनएनिमेट स्ट्रक्चर्स को, इनएनिमेट इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक देना, खसूसी तौर पे उन एनिमेट इंस्टीट्यूशंस को जिनका मकसद है तमाम लोगों को इक्वालिटी के साथ सर्व करना, नॉट ओनली इज इट डेंजरस बट इट इज ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल एंड फ्रैंकली स्टूपिड. Why am I calling it stupid? Because it doesn't work. हम नहीं कह सकते कि हमने एक चीज़ बनाई है, उसका काम है एक सर्टन तरीके से बिहेव करना, एक सर्टन तरीके से ऑपरेट करना, और फिर वो उस तरीके से ऑपरेट ही ना करे. अगर सिरिंज के ज़रिए दवाई इंजेक्ट ना की जा सकती हो, पेंसिल के ज़रिए लिखा ना जा सकता हो, अस्पताल के अंदर इलाज ना किया जा सकता हो, तो फिर उसको सिरिंज, पेंसिल और अस्पताल कहना बेवकूफ़ी है. बिल्कुल इसी तरह अगर रियासत का काम है सिटीजन्स को बराबरी के साथ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इंश्योर करना, और एक जो बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए जो भी एक मैकेनिज्म डिसाइड किया गया है उसके ज़रिए उनको वो राइट्स, उनको राइट्स की फराहमी उन तक पहुंचाना, अगर रियासत अपने इस एजेंडा के अंदर, अपने इस मिशन के अंदर ही फेल हो गई है, तो आई थिंक दैट स्टेट शुडंट बी कॉल्ड अ स्टेट. नाउ ये फेलियर बहुत सी वजूहात की बुनियाद पे हो सकता है. ये करप्शन की बुनियाद पे, स्टेट की लैक ऑफ क्लैरिटी की बुनियाद पे, स्टेट अंडर रिसोर्स्ड हो सकती है. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान के केस के अंदर स्टेट की पुअर परफॉर्मेंस, और ना सिर्फ पुअर परफॉर्मेंस बल्कि स्टेट की वायलेंट परफॉर्मेंस के पीछे रिलीजन का एक एक्टिव रोल रह चुका है. पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर मैं आज अपनी ऑडियंस को इम्प्लोर करती हूँ कि आप मुझे कोई एक रिलीजियस ऑर्डिनेंस, कोई एक रिलीजियस लेजिस्लेशन या कोई एक रिलीजियस पॉलिसी उठा के दिखाएं जिसकी वजह से वायलेंस ना प्रमोट हुई हो बल्कि पीस प्रमोट हुई हो, जिसकी वजह से एक्सेस ख़त्म ना हुई हो, एक्सेस में रिडक्शन ना आई हो बल्कि एक्सेस के अंदर इंप्रूवमेंट आई. और एक्सेस से मेरी मुराद रसाई है. ये रसाई सर्विसेज तक भी हो सकती है, वसाइल तक भी हो सकती है और मालियात तक भी हो सकती है. तो अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, आपको नज़र आता है कि किसी भी किस्म की रिलीजियस लेजिस्लेशन, किसी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से ना एक्सेस इंप्रूव हुई है और ना ही हमारी सोसाइटी के अंदर ब्रदरहुड, टॉलरेंस, पीस, वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो नेसेसरी हैं किसी भी सोसाइटी के फंक्शन करने के लिए, उनके अंदर इजाफा वाक़या हुआ. मैं यहाँ पे एक बात वाजे करती हुई चलूँ कि आई एम नॉट एंटी थियस्टिक एंड आई एम नॉट एंटी रिलीजन. In fact, I believe that religion is a very integral and important part of many people's lives, even if not all people's lives. बहुत से लोग अपनी morality को, अपने sense of culture को, अपनी sense of identity को अपने religion से derive करते हैं. तो मेरा ये कहना कि रियासत और मज़हब को जुदा चलना चाहिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम एक रियासत के ज़रिए, एक सेक्युलर रियासत के ज़रिए लोगों के ऊपर एथिज़म को या लोगों के ऊपर डिनंसिएशन ऑफ रिलीजन को फोर्स करें. दैट इज नॉट जस्ट रिप्रिहेंसिबल, दैट इज अ फंडामेंटल फ्लैग्रेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, बिकॉज ह्यूमन राइट्स इंश्योर करती हैं कि लोगों का जो अपना बिलीफ सिस्टम है, लोगों का जो फेथ सिस्टम है एंड लैक देयर ऑफ, उसको प्रोटेक्ट किया जाए. तो मैं हरगिज़ ये नहीं समझती कि रियासत एक ऐसा कैरेक्टर अडॉप्ट करे जिसके ज़रिए लोगों के ऊपर मजहबियत या ला मजहबियत एनफोर्स की जाए. इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि मजहबियत एक इंसान का, एक सकाफत का, एक माशरे का, एक कम्युनिटी का या बेशतर कम्युनिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है और उसको उनको अपने कम्यूनल लेवल के ऊपर, सोशल लेवल के ऊपर और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ही प्रैक्टिस करना चाहिए. उनको स्टेट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा के बाकी लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए. At the end of the day, whatever God you believe in, whatever scripture you believe in, whatever prophet और no profit you believe in, that is totally up to you. अगर आपकी बाकी कम्युनिटी के बिलीव्स आपसे मिलते जुलते हैं और आप लोग एक सर्टन तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वो आपकी कम्यूनल प्रैक्टिसेस हैं. लेकिन अपनी कम्यूनल प्रैक्टिसेस को स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के जरिए और लोगों पे इन्फोर्स करना सीधी सीधी हेजेमनी है. और ना सिर्फ हेजेमनी है बल्कि सुप्रेमेसी है, बिकॉज ये शो करता है कि आप इस फलसफे में यकीन रखते हैं कि आपकी खुदाइयत, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका मजहब बाकी लोगों पे, बाकी अदियान पे सुप्रीम है और ये सुप्रेमेसी आप रियासत की फोर्स और रियासत की पावर के ज़रिए उनके ऊपर लगा सकते हैं और लगाएंगे. दैट इज़ टोटली अनफेयर टू पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स एंड पीपल ऑफ नो रिलीजन्स. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया के अंदर ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो मज़हब से अपनी मोरालिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर डिराइव नहीं करते. डॉक्टर मेहरब, कता कलामी के लिए माफ़ी, आपके पास 1 मिनट बाकी है. थैंक यू सो मच. सो इन समरी आई वुड लाइक टू से कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करना इसलिए ज़रूरी है
کیونکہ ریلیجن اور اسٹیٹ کو اگر سیپریٹ نہ کیا جائے تو پاکستان کی پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے پاس سامنے ہے. ناٹ جسٹ پاکستان, آئی ووڈ آلسو لائک ٹو سی دا اسٹیٹ آف اسرائیل کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, جہاں پہ ریلیجس سپریمیسی کو اسٹیٹ کے اندر لیجسلیچر کے ذریعے اور اسٹیٹ کے کیریکٹر کے ذریعے کوڈیفائی کر کے مائنورٹیز کے اوپر, انڈیجنس پیپل کے اوپر آپریشن کمٹ کیا جاتا ہے. ریلیجن وین ایور مرجڈ ود دا اسٹیٹ از اے ٹول آف آپریشن. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ریاست کا جو بھی کیریکٹر ہو وہ ریلیجوسٹی کو یا لیک آف ریلیجوسٹی کو لوگوں کے اوپر امپوز نہیں کر سکتا. دس ڈیسیژن نیڈس ٹو بی لیفٹ ٹو دا انڈیویجول. بہت شکریہ ڈاکٹر محرب آپ کی اوپننگ سٹیٹمنٹ کا. اب ناظرین ہم بڑھیں گے کیسر احمد راجہ صاحب کی جانب کہ وہ اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دیجیے. کیسر احمد راجہ صاحب آپ کے پاس ہیں 10 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغاز کرنا چاہوں گا شکریہ کے ساتھ ٹی سی ایم کا کہ انہوں نے پاکستان کے ایک رادر ہاسٹائل انوائرمنٹ میں ایک بہت اچھے سلسلے کا آغاز کیا. بہت عرصے سے میری بھی یہ خواہش رہی, اب بھی ہے, اور اب اس کو سامنے آتا دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم فکری اختلافات رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں, عزت احترام کے ساتھ اپنا ویو پیش کر سکیں. میں مزید شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ایوان کا کہ میرے ساتھ شدید فکری اختلاف رکھنے کے باوجود ہم آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف اٹ ہم یہ ایک ماحول پاکستان میں کریٹ کر پائیں گے. اینڈ شیورلی ڈاکٹر ایوان کو پاسبلی مجھے اگر دنیا اس حوالے سے یاد رکھ سکے کہ we contributed in breaking the new dawn of rationality and reason in Pakistan, then I think that would be something that certainly I can take as a matter of honor. So thank you Dr. Awan. میرا کیس یہ ہے لوگوں کے سامنے کہ پاکستان کیسر راجہ صاحب کا کلامی آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں گفتگو کریں گے؟ جی ضرور. یہ ہم شادی شدہ مردوں کا یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ فطری امر ہے آوازوں کا پست ہو جانا. میں کوشش کرتا ہوں, معذرت چاہوں گا. میرا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم نہیں ہونا چاہیے. میں سیکولرزم اٹ سیلف اس کے خلاف نہیں ہوں. میں پرو ڈیموکریسی انسان ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک میں لوگ ریلیجن کو امپورٹنٹ پارٹ نہیں سمجھتے ہیں, وہ سیکولرزم چاہتے ہیں, تو وہاں پہ سیکولرزم ہی ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پرابلم ود دیٹ. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ ممالک جہاں پہ لوگ کسی ایک مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں اور انہوں نے ایک مذہب کو پریکٹس کرنے کے لیے ایک ملک کے لیے جدوجہد کی ہو, جہاں سے ملینز کے حساب سے لوگوں نے ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل سے گزرے ہوئے ہوں, اس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہوں, جن علاقوں میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے, جن علاقوں کو وہ اپنا گھر کہتے تھے, ان کو چھوڑ کے وہ مائیگریٹ کر کے اس علاقے میں آئے ہوں جہاں پہ ان کو ایک مذہبی ملک چاہیے. وہاں پہ سیکولرزم کو اگر آپ امپوز کر دیتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ ان کی ڈیموکریٹک وشز کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اس لیے پاکستان کے کانٹیکس میں سیکولرزم لوگوں پہ ایک جبر ہے. ناؤ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سیکولرزم جو ہے یہ لادینیت نہیں ہوتی. ڈاکٹر وان آلسو alluded to that, but I disagree with that کہ سیکولرزم لادینیت نہیں ہوتی. ذاتی آراء سب کی ہو سکتی ہیں, but who is the best person to explain کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے؟ I submit کہ جارج ہولینک, the person who is widely regarded as the one who coined the term secularism, ہم اگر ان سے پوچھتے ہیں تو وہ انگلش سیکولرزم میں انگلش سیکولرزم کنفیشن آف بلیف میں لکھتے ہیں, and I quote کہ secularism is a code of duty pertaining to life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. End of quote. کہ جو سیکولرزم ہے یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جو اس دنیا کے لیے ہے, خالص انسانوں کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات کو, مذاہب کو, تھیولوجی کو, خدا کے معاملات کو ناکافی سمجھتے ہیں, ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں, ناقابل بھروسہ سمجھتے ہیں, یا ان کو ان پہ یقین کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھتے. So this is the birth of secularism. تو یہ کہنا کہ یہ لادینیت نہیں ہے, it simply is wrong. And there is a whole academic body of knowledge جو کہ کنفرم کرتا ہے بار بار کہ جو سیکولرزم ہے یہ دین کے خلاف ایک چیز ہے. Now یہ بحث کا موضوع یہ نہیں ہے کہ دین کا نظام اور سیکولرزم کا نظام اس کا مقابلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سیکولرزم بہتر ہے یا اسلامی نظام بہتر ہے. اور I would argue کہ اسلامی نظام بہتر ہے پیورلی آن اے ڈیموکریٹک پرنسپل, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جب بھی سروے کیا جاتا ہے, پی یو سروے کو میں اگزامپل کے طور پہ مینشن کر دیتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ درجنوں سروے پڑے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی کی 2 قسمیں ہیں, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ڈیموکریسی. سرویز جو ہیں اور ریفرینڈمز جو ہیں یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی ایک شکل ہیں کہ جب بھی سروے کیا جاتا ہے
اوورwhelming میجورٹی پاکستان کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو، پاکستان میں اسلامی قانون ہو، ریلیجس لوگ ہو، تو ان کی ول کو سبورٹ کر کے امپوز کر دینا ان پہ سیکولرزم، اٹس اینٹی ڈیموکریٹک، یہ لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتے لیکن اس کے باوجود ہم سمجھے کہ نہیں اس کو امپوز کر دیا جائے نا. میں نے ایک ایکڈیمک ڈیفینیشن دی جارج ہالیوک کی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے. بٹ اف وی موو فرام دی تھیوریٹک ایکسپلینیشن آف اٹ، اور پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ جب ایسے لوگ، ایسے ممالک، ایسے دنیا کے خطے جہاں پہ مذہب کو پریکٹس کیا جاتا ہو، جب وہاں پہ سیکولرزم کو امپوز کیا گیا تو کیا نتیجہ نکلا. آپ مصطفیٰ کمال کے ترکی کو دیکھیں کہ جس نے ایک مسلم میجورٹی ملک پہ جب سیکولرزم کو امپوز کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اذانیں، نمازیں، مذہبی اسکول، یہ سارے کے ساری اپنے شناخت کھو بیٹھے. اذانیں جو ہیں وہ لوکل زبانوں میں ہونا شروع ہو گئیں. اذان کا عربی زبان میں ہونا یہ کوئی ایک محض ایک انسٹرومنٹ آف ہابی نہیں ہے، یہ ایک ریلیجس ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جو سیکولرزم ہے بنیادی طور پہ وہ لوگوں سے ان کا دین چھین رہا ہے. ہم نے یہ دہائیوں تک یہ ترکی میں ہوتے دیکھا، اینڈ فائنلی پیپل ور فیڈ اپ، تو انہوں نے اپنا ریلیجن ریکلیم کرنا شروع کر دیا. ہم نے رشیا میں جو USSR، ہم نے اسٹالن کے زمانے میں سیکولرزم کو دیکھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ چرچز جن کو ہم مسمار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو سائز ہے بہت بڑا ہے، ہم ان کے بیسمنٹس میں بوم رکھ کے ان کو اڑائیں گے، اور انہوں نے اڑائے. کچھ سٹڈیز کے مطابق، مختلف سٹڈیز میں سب کا انالیسز یہاں پہ نہیں دے سکتا، وقت میرے پاس کم ہے، لیکن جو ایوریج بنتی ہے سب کی وہ تقریباً یہ بنتی ہے کہ اراؤنڈ 50,000 چرچز میں سے تقریباً 5,000 چرچز بچے تھے، باقی سب کے سب سیکولرزم کی نظر ہو گئے تھے. جو لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹس، جب وہ 5-6 سال تک جب وہ پرومیننس میں رہی تو چرچز کو بند کیا گیا، لوگوں کا قتل عام کیا گیا. جب رین آف ٹیرر، جب فرانس میں اسٹیٹ ایتھیزم، سیکولرزم جب وہاں پہ امپوز کیا گیا، قوانین ایسے بنائے گئے، دی لاز آف سسپیکٹ 1793 کے کسی کو آپ شک کی بنیاد پہ مذہبی لوگوں کو آپ گولی مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں آن دا اسپاٹ. اس کے علاوہ کامریڈ کروشیف کی اگزامپل ہمارے پاس ہیں، پول پوٹ کی اگزامپل ہمارے پاس ہے. چائنا میں آج جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کہ جب آپ ایسے مجموعی طور پہ ممالک کے اندر وہ حصے جہاں پہ کسی ایک مذہب کو پریکٹس کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، جب سیکولرزم آتا ہے تو لوگوں کا دین ان سے چھین لیا جاتا ہے، لوگ قتل ہوتے ہیں. یہ سیکولرزم کی تاریخ ہے، ایکڈیمکلی ویریفائبل ہے. none of this is emotional, it's already there for people to see and explore. ایک اور بہت بڑی بات جو سیکولرزم کے حوالے سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آخر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہم یہ کہیں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں ریلیجن کو پریکٹس کریں، لیکن جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس میں آپ اس کو شامل نہ کریں. فار وٹ پاسبل ریزن ایک انسان کو مسجد میں ایک آئیڈینٹی دکھانی ہوگی اور گلی میں اس کو دوسری آئیڈینٹی دکھانی ہوگی، جبکہ وہ یہ سمجھتا ہے، ڈیموکریٹکلی یہ سمجھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ یہ تھا جس کے بارے میں جناح نے کہا تھا کہ اب لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ غیر اسلامی قوانین پہ عمل کریں. وہ اس ملک میں شریعت چاہتا ہے، وہ اس ملک میں اسلام چاہتا ہے. آپ کو بہت سے پرابلم ہو سکتے ہیں اسلام سے، ہو سکتے ہیں. میں غیر جو مسلم لوگ ہیں جو باہر سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں سیکولرزم ہونا چاہیے، شور آپ کو ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کیجئے. لیکن دیر از نوٹ ٹو سے کہ آپ پاکستان میں جہاں پہ ڈیموکریٹکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اسلامک سسٹم ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ ان پہ آرٹیفیشلی سیکولرزم آپ امپوز کر دیں. کتنی ہی ایگزامپلز ہمارے پاس ہسٹری میں موجود ہیں کہ جب سیکولرزم ایسے علاقوں میں جاتا ہے جہاں پہ جہاں پہ مذہب کو پریکٹس کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں اس کی ایگزامپل موجود ہے، سندھ پرومس مثال کے طور پہ. وہاں پہ سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والی ایک پارٹی موجود ہے جو کہ اسلامک ٹچ ضرور رکھتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ان کی جو ٹینڈنسیز ہیں وہ سیکولر ہیں. پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی وہیں پہ ہوتی ہے. یعنی کہ جو ہمیں اسٹالن کے رشیا میں بڑے اسکیل پہ نظر آتا ہے وہ ہمیں سندھ میں چھوٹے اسکیل پہ نظر آ جاتا ہے کہ آپ ریلیجس مائنورٹیز کے خلاف آپ ظلم کریں، آپ اینٹی اسلامک پریکٹسز کریں، زبردستی ہندو بچیوں کا آپ اسلام ان کو قبول کرانے پہ آپ چلے جائیں. کیسر احمد راجہ صاحب قطع کلامی، آپ کے پاس 2 منٹ باقی. شیور، تھینک یو سر. آپ ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق کو سبورٹ کریں اینڈ آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ جو کنگز پارٹی ہے اس کا حصہ بن جائیں، ایوری تھنگ از فارگیون آفٹر دیٹ. یہ وہ سیکولرزم ہے جو ہم بڑے اسکیل پہ بھی دیکھ چکے ہیں اور ہم چھوٹے اسکیل پہ بھی دیکھ چکے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ آئدر ہم پرو ڈیموکریٹک ذہن رکھیں اور لوگوں کی ڈیموکریٹک وشز کو آنر کریں،
जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था उसको ऑनर करें और पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को कोई गुंजाइश ना दें। और दूसरा ये है कि हम लोगों को उनकी डेमोक्रेटिक विशेस को सबवर्ट करें, और उसका जो नतीजा है इस वक्त जो हो रहा है कि चूंकि पाकिस्तान में प्योरली जो इस्लाम है वो नाफिज नहीं हो सका, यही वजह है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ इस वक्त अपने बदतरीन इस्तेहसाल के दौर से गुजर रही हैं। हमारे जो कुछ यानी हमारी जो वो एलीट जो सेकुलरिज्म पाकिस्तान में चाह रही है, इट इज़ नो कोइंसिडेंस कि उनके घर में अगेंस्ट द लॉ अंडर एज नॉन मुस्लिम बच्चियां काम कर रही होती हैं और उनके राइट्स के लिए कोई बंदा बात नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे इस्लाम हो तो ये प्रैक्टिस नहीं होगी, वहाँ पे ज़बरदस्ती किसी का मजहब चेंज नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि रियासत खामोश खड़ी रहे और माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ हो जाए, स्टेट विल रिस्पॉन्ड। हमारे जो मसाइल हैं दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, दे आर डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन। और वो इसलिए कि रिलीजन को हमने कभी खुल के इस मुल्क में उसकी पॉलिसी का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। हमारे पास जो इकोनॉमिक इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसकी वजह हमारा सूद है, दैट इज़ ए सेकुलर प्रोडक्ट नॉट इस्लामिक प्रोडक्ट। हमारे पास जो गवर्नेंस चल रही है इस वक्त वो इस्लामिक नहीं है, वो एक सेकुलर प्रोडक्ट है। उसके हालात 70-75 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे। फॉर दैट रीज़न मैं आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स वी हैव टू गो बैक टू आवर बेसिक्स एंड पाकिस्तान को वो बनाएं जिसके लिए हमने बनाया था। अगर नहीं करेंगे तो ये उन मिलियंस के हिसाब के जो लोग हैं जिनके घर लुटे, वो बच्चियां जो रेप हुई, वो माएँ जिनके सामने उनके बच्चे ज़बह हुए, उन सब से बेवफाई है कि वो इस्लामी पाकिस्तान के लिए तगदो कर रहे थे और हम उनकी विशेस को इंसल्ट करते हुए हम सेकुलर पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। कैसर अहमद राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके ओपनिंग स्टेटमेंट का। नाजरीन, आपने दोनों मेहमानों की ओपनिंग स्टेटमेंट सुनी। एक तरफ डॉक्टर मेहरब का कहना था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, दूसरी तरफ कैसर अहमद राजा साहब ने जिसके गिर्द अपना पूरा आर्गूमेंट इस्टेब्लिश किया वो ये था कि पाकिस्तान बनाने का एक मकसद था और वो मकसद इस्लाम की प्रैक्टिस ही था। अब हम सेकंड राउंड में जाते हैं और सेकंड राउंड है रीबटल का राउंड, जिसमें दोनों मेहमानों को मौका मिलेगा कि वो अपने डिबेटर जो ओपोनेंट हैं उनके दिए हुए आर्गूमेंट को रीबट कर सकें, उसकी मुखालफत में अपने रीजंस दे सकें। फिर एक मिसाल दी गई कि रशिया के अंदर चर्चेस उड़ाए गए काफ़ी ज़्यादा। तालिबान ने बामियान के अंदर क्या उड़ाया था? बुद्धिस्ट स्टूपर्स। पाकिस्तान के अंदर अहमदीज़ की वर्शिप प्लेसेस को क्या नहीं उड़ाया जाता? ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया जा रहा है, ये एक सेकुलर अटेम्प्ट है, ये कदगन है हमारी इस्लामिक आज़ादी पे। इस्लामिक व्यू क्लियर है कि जो सेक्सेस हैं वो कितनी हो सकती हैं और कितनी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।